السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عید الاضحیٰ کے ایام قریب آ رہے ہیں اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان مبارک ایام کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کریں، اور بڑے قیمتی گھڑیاں ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ روزہ بھی 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، رات کی عبادت بھی شب قدر کے برابر ہے۔ عید الاضحیٰ سے متعلق لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اب اس موقع پر کیا رہے گا، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جس طرح ہم لوگوں نے عید الفطر پڑھی تھی اور قانون کی تمام رعایتیں ہم نے ملحوظ رکھی تھیں، اسی طرح جہاں جتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی مساجد میں یا کہیں بھی گھروں میں اجازت ہے، اسی انداز سے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کریں گے جس طرح ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی، اگر لاک ڈاؤن باقی رہتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے خلاف ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اپنی پوری احتیاط رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینس کو باقی رکھنا ہے، ماسک وغیرہ کا استعمال کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح میڈیکل لائن کے جو حضرات ہیں ماہرین، انہوں نے جو احتیاطیں بتائی ہیں اس احتیاط کا ہمیں پورا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم کسی بیماری کے آگے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں۔ عید کی نماز کے سلسلے میں جو آپ کے مکانات ہیں جہاں اس وقت میں آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عید کی نماز بھی آپ نے ادا کری ہے، وہاں جو عید کی نماز پڑھانے والے ہیں مختصر خطبے ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے بھی اپنی جامع مسجد سے اس کو شائع کیا ہے، مختصر خطبہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں، اس کو پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ہندی کے اندر بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے، جس طرح چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ کم سے کم امام کے علاوہ جو ہے وہ 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام سمیت 4 آدمی ہوں۔ جو شرائط جمعے کے ہیں وہی شرائط عیدین کے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ عید کی نماز کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، جمعے میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے، عید کا خطبہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ اس موقع پر ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ بھئی مصاف سلام تو کر لیں ایک دوسرے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن مصافحہ کرنے میں، معانقہ کرنے میں تھوڑا سا احتیاط رکھیں تاکہ ہم جو ہے وہ بیماری آگے نہ بڑھے اور کسی قسم کی کوئی بے احتیاطی ہم سے نہ ہو جو کسی کے نقصان یا اپنے نقصان کا سبب بن جائے۔ اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے۔ خاص طور سے یہ قربانی کا موقع ہے، ان ایام میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ جن پر قربانی واجب ہیں، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ان کو اپنی قربانی ادا کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا جانور کریں یا بڑے جانور میں حصہ لے کر اپنی قربانی ادا کریں۔ قربانی ضرور ادا ہونی چاہیے، لیکن ہماری قربانی کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ شارع عام جو راستے ہوتے ہیں یا بالکل اوپن جگہیں ہوتی ہیں جہاں مخلوط آبادیاں ہیں، چلنے والے لوگ ہیں، عوام ہیں، اس طرح وہاں پر جو ہے اپنی قربانیاں نہ کریں۔ اپنے گھروں کے اندر محفوظ جگہ میں آڑ کے اندر اپنی قربانی کریں تاکہ قربانی کا جو وجوب ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو۔ اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے۔ اور جو ہے قربانی کے 3 ایام ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، قربانی ہماری باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ میں خاص طور سے عرض کروں گا، صفائی کا پورا خیال رکھیں، اس لیے کہ صفائی ایمان کا بڑا شعبہ ہے، اور ان دنوں میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ ہم جانور کی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتی ہیں ان کو کہیں بھی راستے کے کنارے ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح نہ ڈالیں، بلکہ کسی پولیتھین کے اندر کسی کٹے میں بند کر کے رکھیں، اور جو کچرے کی گاڑیاں آتی ہیں ان گاڑیوں کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی قسم کا تعفن، کسی قسم کی جو ہے وہ گندگی نہ راستے میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ کہیں محلے میں، کہیں اس طرح نہ پھیلے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے جو دن ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن شریعت مطہرہ نے قربانی کے متعین فرمائے ہیں۔ بعض لوگ چوتھے دن کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن چوتھا دن قربانی صحیح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ 3 دن کی قربانی ہے۔ سب سے افضل دن 10 تاریخ کا ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اس کے بعد 2 دن ہیں 11 اور 12۔ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے دن قربانی کرے
اگر پہلے دن نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے دن کر لے، دوسرے دن بھی اگر نہیں کر سکا تو تیسری دن کر لے۔ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے، ایسے دیہات جو چھوٹی ڈھانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اور چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں جہاں جمعہ اور عید نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد قربانی شروع ہو جاتی ہے اور قربانی کر سکتے ہیں۔ 10ویں دن کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، اسی طرح 11 تاریخ کو دن میں رات میں کریں، 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ بڑے شہر یا بڑے قصبے جہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پر جب تک شہر میں یا قصبے میں کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور قربانی اگر کر لی تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی اور اس کو قربانی دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ چاہے قربانی کرنے والے نے یا جس کی قربانی ہو رہی ہے اس نے چاہے نماز نہیں پڑھی ہو، لیکن شہر یا قصبے میں کہیں بھی کسی مسجد یا عیدگاہ میں اگر نماز ہو گئی ہے عید کی تو اس کے بعد قربانی پورے شہر میں کہیں بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی کر سکتے ہیں قربانی، مستورات بھی کر سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اگر وہ قربانی کر سکتی ہیں تو مستورات کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مستورات نہیں کر سکتی، اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو قربانی نہیں ہو سکتی، دن میں اور رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کی خریداری میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جو جانور کی عمریں متعین کی ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھینس ہے، پاڑا ہے، یہ 2 سال کے مکمل ہونے ضروری ہیں۔ جانور بیچنے والے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ شہر کے ہوں یا دیہات سے بیچنے کے لیے آئے ہوں، ان کو چونکہ اپنا جانور بیچنا ہوتا ہے، اس لیے بڑے جانور کو وہ کبھی بھی 2 سال سے کم کا نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح بکرا بکری چھوٹے جانور کو وہ کبھی بھی 1 سال سے کم کا نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے 13 مہینے کا ہے، 14 مہینے کا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ان کی بات پر اعتماد ہے تو آپ جانور خرید لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے لیے وہ اجنبی ہیں تو آپ جانور کی جو علامتیں ہوتی ہیں عمر کی، جو جانور پالنے والے ہیں یا جو قصائی حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، قریشی حضرات، کہ جانور میں جو کون سی علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے جانور پہچانا جاتا ہے، دانت وغیرہ کے ذریعے سے، کہ ہاں بھئی یہ جانور 1 سال کا ہو گیا اور بڑا جانور 2 سال کا مکمل ہو کے تیسرے سال میں داخل ہو گیا۔ وہ علامتیں دیکھنی ضروری ہیں، بیچنے والوں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کے گھر کا پلا ہوا جانور ہے جو گزشتہ سال بقرعید سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اب پورا سال گزر گیا ہے، تو اس بقرعید پر آپ اس کو آرام سے قربان کر سکتے ہیں، چاہے کوئی علامت اس کی ظاہر ہوئی ہو دانتوں وغیرہ کے سلسلے میں یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح بے عیب جانور دیکھیں، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اتنا دبلا و پتلا لاغر نہ ہو جس سے وہ چل نہ سکتا ہو، پیر میں اگر چوٹ لگ گئی ہے اور لنگڑا کر چلتا ہے لیکن چوتھا پیر جس میں اس کے لگی ہے وہ ٹیک کر چلتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ چوتھے پیر کو جس میں اس کے لگی ہے اٹھا کر چلتا ہے، 3 پیروں سے چلتا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جانور بے عیب ہو، تمام عیبوں سے پاک ہو، صحیح سالم تندرست جانور ہو، ایسے جانور کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے اور خوب اچھی طرح خریدتے وقت میں دیکھ لینا چاہیے تاکہ گھر لانے کے بعد کسی قسم کی کوئی دقت اس میں پیش نہ آئے اور بعد میں کوئی عیب ایسا ظاہر نہ ہو کہ آپ بھی سوچیں کہ نہ معلوم کس سے دیا تھا، کہاں سے لے کر آئے تھے، بیچنے والے کو کہاں تلاش کریں۔ بیچنے سے پہلے اس کو اچھی طرح، خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔